بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 373، دعوتی کام کے اصول اور حدود۔ دعوتی محنت ہر دور میں رہی۔ کتابی اور رواجی جنگ، ہلاکت کے اسباب، معترضین کو چیلنج، تردید لا دلیل۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اصول اور حدود میں فرق۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی محنت کے ایک عظیم مجتہد تھے، جس طرح فقہ اسلامی کے ائمہ اور مجتہدین۔ اور یہ بات تو اٹل ہے کہ دعوتی محنت کا طریقہ کار جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا، اس کی شرعی حیثیت صرف اور صرف ایک اجتہادی ترتیب کار کے سوا اور کچھ نہیں۔ نہ اسے نص قرآن کا رتبہ دیں گے اور نہ ہی نص حدیث کا۔ اور اجتہادی طریقوں کو دوام نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجتہد بھی فانی اور اس کے اجتہادی طریقوں کو بھی بقا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ طریقے منزل من اللہ کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ اس لیے اس طریقہ کار کو اصول کا درجہ تو دے سکتے ہیں، مگر غلطی سے بھی حدود کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اصول اور حدود میں یہی فرق ہے کہ اصول زمان اور مکان کی مناسبت سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا تبلیغ کے ابتدائی دور میں مشکوٰۃ شریف کے چند ابواب اور چند ابواب ریاض الصالحین کے تعلیم میں پڑھے جاتے تھے، پھر فضائل کی کتابیں لکھی گئی۔ اسی طرح آج صحیح اور سقیم روایات کو جاننے والوں کا دور دورہ ہے۔ اس کے لیے منتخب احادیث کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، مگر حدود اپنی جگہ پر اٹل رہتے ہیں، کبھی بدلتے نہیں۔ اور جب بندوں کے بنائے ہوئے اجتہادی اصول اور طریقہ کار کو حدود جیسی اہمیت دے دی جائے تو یہی عین گمراہی ہے، اور اہل کتاب کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی تھا۔ اسلامی شریعت مطہرہ میں اس رجحان سے سختی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نظریے کو شرک کا نام دیا گیا۔ فرمایا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ فائدہ: حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود ان کے علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، پھر کس طرح انہوں نے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سے کہ ان کے بنائے ہوئے طریقے اور ان کے مرتب کردہ اصول و ضوابط کی اہمیت حدود شرعیہ کے مانند کر دی۔ وہ حلال کہے تو حلال، اور جس بات کو وہ حرام کہہ دے تو حرام مان لی جاتی تھی۔ شخصیت پرستی میں غلو کے باعث لوگ اصول کو حدود کا درجہ دیتے ہیں اور اس پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حکیمانہ طریق سے اس گتھی کو سلجھایا اور فرمایا، میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو سیدھی سادی ہے اور جس میں بہت ہی وسعت اور بہت ہی درگزر ہے۔ اہل کتاب اپنی تنگ نظری کی وجہ سے ہر بات پر جھگڑتے تھے اور بات بات پر مناظرے کرتے تھے اور حجت بازی سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیشاب پر جھگڑتے تھے، اور اس جھگڑے نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ پاک تھا، دوسرا کہتا کہ ناپاک۔ حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس پر جھگڑا جائے اور ہزاروں کی جان لے لے۔ اس طرح کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک شرارتی آدمی راستے میں ملا اور سوال کیا کہ امام صاحب، یہ تو بتلاؤ، انسان کا پاخانہ میٹھا ہے یا کڑوا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، میں چکر تو نہیں دیکھا، البتہ یہ ضرور دیکھا ہے کہ مکھیاں پاخانے پر جم کر بیٹھتی ہیں، اس لیے پاخانہ شاید میٹھا ہو۔ وہ شرارتی ہنستا اور ٹھٹا مارتا ہوا چند قدم ہی چلا تھا کہ دن کے وقت سخت دھوپ ہے، آسمان سے بجلی کا ایک گولا کڑک کے ساتھ آیا
اور اس شرارتی شخص پر گرا اور اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ دیکھنے والے چلا اٹھے کہ نعمان کی آہوں نے اس شرارتی کو ہلاک کر دیا۔ یہ امام صاحب کا اصلی نام تھا، نعمان بن ثابت۔ فائدہ یہ ہے طریقہ جھگڑوں کو ختم کرنے کا، اسے مباہلہ کہتے ہیں، جھگڑے کو اللہ پر چھوڑنا۔ دنیا گواہ ہے کہ جھگڑالو لوگوں کا یہی انجام ہوتا رہا ہے۔ جھگڑالو شخص لوگوں کے سامنے چلا چلا کر لوگوں کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا شخص مظلوم بے بس آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ جھگڑالو لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور بے نام و بے یاد و گار بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس دعوتی محنت میں بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، رہے نام اللہ کا۔ ہلاکت کے 3 اسباب: ادھورا علم اور فہم، اپنی رائے کو بہتر جاننا، دینی امور میں بال کی کھال نکالنا۔ ادھورا علم اور فہم یعنی وقت کے موجودہ مسائل اور فتن کو حل کرنے میں عقل کا معوف ہو کر رہ جانا، کسی مصالحتی شکل تک عقل کو رسائی نصیب نہ ہونا۔ اپنی رائے کو بہتر جاننا، یہ اندھا مرض ہے کہ اپنے سوا کوئی بھی بہتر نظر نہیں آتا۔ ایسے آدمی کے خمیر میں شیطانیت سما جاتی ہے، بغض اور عناد، حسد، کینہ اس کی پونجی ہوتی ہیں۔ اس عقل کے اندھے کو اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، اس لیے اپنی رائے اور اپنے مشورے ہی کو مستحسن جانتا اور مانتا ہے، اور ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں۔ پاگل اور احمق کی اصلاح ممکن ہے، مگر اس عقل کے اندھے کی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ عین شیطانی فطرت پر ہے۔ شیطان اپنی رائے پر جمع رہا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال سے بھی بحث و مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی طرح دین کے ہر حکم میں اور کام میں بال کی کھال نکالنا، یعنی اطاعت کے جذبے سے محرومیت، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس بات کو میری عقل نہیں مانتی، وغیرہ وغیرہ، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، بھاگ رہا ہوں۔ اصول کو حدود کی پناہ چاہیے تھی، اسی لیے حیات الصحابہ لکھی گئی۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دور رس نگاہ اور عمیق بصیرت تھی۔ کیوں نہ ہو، ابا جان الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو فکر تھی کہ امت مسلمہ دعوت کے کام کو اپنا لے اور اس پر کھڑے ہو جائے، اور بیٹے صاحب یعنی حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ فکر طاری تھی کہ امت محمدیہ دعوتی کام پر کھڑی ہو، مگر نہج صحابہ اور ان کی سیرت پر، اس لیے کہ یہی وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے قبولیت کے شرف سے نوازا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس محترم طبقے کو درسگاہ نبوت سے تربیت پانے کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ دعوتی محنت ہر دور میں رہی، خیر القرون کے بعد سے لے کر آج تک دین کے احیاء کی محنت ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ اب اسے مشیت الہی تصور کرے یا نہج صحابہ سے تغافل کا نتیجہ کہ محنتیں تو بہت ہوئی، لیکن جو اجتماعیت دین کے فروغ کے لیے درکار تھی وہ یکسر مفقود رہی۔ اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں انفرادی محنتوں پر، اور بہت مقبول ہوئے عند اللہ بھی اور عند الناس بھی، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ اور حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ راز افشا ہوا کہ ابا جان نے جس دعوت والی محنت کو شروع فرمایا ہے، کہیں یہ محنت بھی ماضی کے ادوار کی شکل نہ اختیار کر لے اور انفرادی اصلاح کا کام بن کر نہ رہ جائے۔ حالانکہ اطراف اور اکناف کے لوگ نظام الدین آ رہے تھے، دعوتی محنت میں حصہ لے رہے تھے، اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے ہی میں سیرت کا مطالعہ اور تصنیف میں مشغول رہتے تھے۔ بقول مولانا سعید احمد خان صاحب مدنی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بھیجتے کہ یوسف کو اس کام میں حصہ لینے کی ترغیب دو۔ میں تعمیل ارشاد کرتا اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے حضرت کی بات پہنچاتا، وہ سن لیتے مگر نیچے کم تشریف لاتے۔ کس کو خبر تھی اور کس کو نہیں، مگر اوپر کتاب حیات الصحابہ تیار ہو رہی تھی۔
فائدہ، اس کتاب کے لکھنے میں یہ انہماک من اللہ تھا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے نہج صحابہ، اعمال صحابہ، اذکار صحابہ، طرز مشاورت صحابہ، اسفار صحابہ، اقوال صحابہ، عزائم و جذبات صحابہ اور احوال صحابہ اور ایثار و قربانی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سننا، جاننا اور دعوت میں پیش آنے والے مسائل کو طرز صحابہ پر نمٹنا اور اللہ سے کس طرح مدد حاصل کرے، ان تمام امور کا جاننا ایک داعی الی اللہ کے لیے ازحد ضروری تھا۔ اور یہ ساری باتیں سنی سنائی انداز میں بلا دلیل و سند کے کارآمد اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے مستند اور مدلل کتابی شکل چاہیے تھی، اور جو ایک مکمل نصاب دعوت اور داعی کے لیے ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت رکھتی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب 3 جلدوں میں مرتب ہوئی۔ ہم اجمیوں کے ساتھ ساتھ حجازیوں نے بھی اسے خوب پسند فرمایا۔ اس کتاب کی یہ کرامت ہی تو تھی کہ عربوں کے جو اشکالات دعوت اور تبلیغی محنت کے بارے میں تھے وہ رفع ہو گئے۔ ایک مدنی عربی شیخ عبد الرحمن الماس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حیدرآباد دکن میں شادی کیے تھے۔ وہ ایک دفعہ جماعت میں ساتھ تھے تو فرمایا کہ مفتی اعظم سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے میری گہری دوستی تھی۔ میں تبلیغی اور وہ سخت سلفی تبلیغ کے خلاف۔ میں نے حیات الصحابہ پیش کی اور انہوں نے رکھ لی۔ میں جماعت میں چلا گیا، واپس آیا تو ملنے گیا۔ شیخ نے فرمایا اس کتاب کے مصنف کو تو ائمہ محدثین کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر تبلیغی کام کا یہ شخص سرپرست ہے تو پھر ضرور اس کام میں لگنے والوں کے عقائد اور دین کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر کیا تھا، عربوں نے کام کو قبول کیا، ان کی جماعتیں کثرت سے نکلنے لگی اور آج بھی کثرت سے نکلتی ہیں۔ واقعی طور پر عقائد کی درستگی اور دینی زندگی عام ہوئی۔ ابتدائی دور میں بس محنت تھی، مگر اب الحمدللہ شعور کے ساتھ محنت ہے۔ نپی تلی بات، صحیح یقین کی دعوت علمی استدلال کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ حدیث ہے جس کا ترجمہ بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم برداشت سیکھنے سے آتا ہے۔ تنبیہ، مگر یاد رکھیں کہ صرف قرآن اور حدیث کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے سمجھنے کے لیے محقق علماء کی سرپرستی اور ان سے تلمس لازمی ہے۔ روایت کے ساتھ ساتھ درایت بھی ضروری ہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناسمجھ لوگوں کی رسائی صرف روایت کے الفاظ کے حد تک محدود رہتی ہے، اور حقیقی علماء کی رسائی درایت یعنی روایت کی حقیقت، معنویت اور مفہوم اور اس کے اسرار اور رموز تک ہوتی ہے۔ اس لیے ہر محدث کے کئی اساتذہ پائے جاتے ہیں۔ وہ صرف روایت کے جاننے تک کو علم حدیث نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہر محدث کے کئی علماء حدیث اور تفسیر اور سیرت و فقہ ہوتے تھے۔ ان کی خدمت میں کئی سال سیکھنے سمجھنے میں گزارتے تھے۔ کتابی اور رواجی جنگ آج دین کے ہر شعبے میں، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو کہ تبلیغ و دعوت، سیاست ہو کہ حکومت، تزکیہ و تصوف ہو کہ علوم جدیدہ اور تجارت، سب میں کتاب اور رواج کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنا مدعا قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کرتا ہے تو مروجہ قدیم طرز پر چلنے والے اسے قبول نہیں کرتے، چاہے اس کی باتوں کی تائید نص قرآن اور حدیث صحیحہ ہی سے کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس ٹھوس دلائل ہی کیوں نہ ہو، اور رواج پرستوں کے پاس قرآن اور حدیث اور سیرت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہم نے بڑوں کو اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا، یعنی ما وجدنا علیہ آباءنا۔ حالانکہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس انکار کے پس پردہ قرآن اور حدیث کا اعلانیہ انکار ہے۔ اور جو رواجی طریقوں کے پیروکار ہیں انہوں نے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے اور ان کے طریقوں کو قرآن اور حدیث پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ، نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا ہے،
یعنی ان کے سوا کسی اور کی بات کو نہیں سنیں گے، چاہے وہ تورات اور انجیل ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ یہی درجہ رواج والوں نے اپنے بڑوں کو دے رکھا ہے، کسی بات کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یا سیرت صحابہ سے ثابت ہو۔ مولانا سعد صاحب، مولانا محمد سعد صاحب کے بیانوں کو بار بار سنا گیا، ایک لفظ بھی قابل تردید اور قابل اعتراض نہیں پایا گیا۔ اگر کسی صاحب یا ادارے کو اشکال ہے تو ان کی پوری تقریر کی کلپس دنیا والوں کو سنائیں، الفاظ اور جملے نہیں۔ ہم ایک ایک لفظ کو قرآن اور حدیث اور سیرت کے مطابق حق اور درست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معترضین اور مخالفین کو چیلنج، ہم ہر قسم کے مخالف گروپس اور علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی جتنی باتوں پر اعتراض ہیں، نمبر وار ہر بات کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں رد کر کے دکھلائیں۔ بلا دلیل صرف مشائخ اور بزرگوں کا راگ نہ آلاپیے کہ فلاں بزرگ نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا۔ قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سب بزرگوں پر مقدم ہیں۔ ہر غلط بات کو باقاعدہ کتابوں کے حوالہ جات سے ثابت کر کے دکھلائیں تاکہ میڈیا پر صحیح باتوں کی ریل پیل ہو، بے سند اور بے دلیل باتوں پر روک لگے۔ تردید بلا دلیل، تقریباً درجن دو درجن علماء اور معترضین کے بیانات اور فتوے 2 سال سے واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی تفصیلی رد نہیں لکھا، سوائے اس کے کہ فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں کا کہنا ہے، اور کسی نے لکھا بھی تو اپنی طرف سے تبصرے کی شکل میں بلا دلیل کے، یا پھر کام ترتیب سے ہٹ گیا، بیانات میں تبدیلی ہو گئی، قرآن اور حدیث میں تحریف کر ڈالی۔ اس طرح کی باتوں کو الزام تراشی اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ کوئی ذمہ دارانہ اعتراض نہیں، اہل علم اور اہل قلم تو دلائل سے بات کرتے ہیں، جہلا اور صفحہ دلائل سے بھاگتے ہیں اور اس طرح کی غیر مستند باتیں پھیلاتے ہیں۔ مضمون بڑا ہو تو قسطوں میں تردید کریں، ہر رد نص قرآن اور حدیث اور سیرت پر مبنی ہوں، 2 ٹوک اور کھری کھری بات ہو، ہم انتظار کریں گے۔ یاسین میواتی کا بہتان، یاسین میواتی اس شخص کے نام کے ساتھ مولوی لکھنا علم اور علماء کے نام کی توہین ہے۔ یہ شخص ہر دفعہ مولانا سعد صاحب پر بدفعلی کا الزام اور بہتان لگاتا ہے اور گواہ کے طور پر خود کو عینی شاہد کہتا ہے، مگر اس احمق اور اجہل کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے 4 چشمدید گواہ لانے کو فرمایا۔ اب گواہ نمبر 1 یاسین میواتی اور 3 اور گواہ کون ہیں ان کو پیش کرے۔ اگر یاسین میواتی 3 اور گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑے کی سزا ہے اور تاعمر اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا اکیلے شور مچانا اور اسلامی قوانین کے مطالبے کو پورا نہ کرنا توہین احکام شریعت شمار ہو کر یاسین میواتی جھوٹا کہلائے گا، اور پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہا اور توبہ اور رجوع سے انکار کیا تو یہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلامی قانون کو نہ ماننا یا اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا یا اس کی شکل کو مسخ کرنا، یہ سب کاموں کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاسین میواتی کے معیدین پر فرض عین ہے کہ یاسین میواتی کی گرفت کرے اور اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس طرح کے بہتان تراشی سے اسلامی معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے احکامات سے کھلواڑ کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے کھیل منافقین کھیلا کرتے تھے۔ یاسین میواتی میں ذرہ برابر بھی اسلام کا پاس ہے تو قرآن کے اس تقاضے اور مطالبے کو پورا کرے، 3 اور عینی شاہدین پیش کرے۔ اگر پیش نہ کر سکے تو اپنی بہتان تراشی پر مولانا سعد صاحب سے اعلانیہ معافی مانگے، اور اگر معافی نہ مانگے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ یاسین میواتی سے لا تعلقی کا برتاؤ کرے، اسے ملت سے نکال دے۔ اس کے باوجود جو مسلمان بھی اس یاسین میواتی کا ساتھ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اسلام کا دشمن کہلائے گا۔
ان احکامات کو سورہ نور میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فتنے بازوں کی گرفت فرمائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی آنکھ کھلے اور عبرت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔